ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آواز کا بتائیے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ اور کیسی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے؟ اب صحیح ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسرے پارے کا آغاز کرنا ہے، اور اس سے پہلے ہم سورت کے دوسرے حصے کے 2 ابواب پڑھ چکے ہیں۔ سورت کے دوسرے حصے کے 2 ابواب پڑھ چکے ہیں، جس حصے کا تعلق صدق رسول کے اس بات سے ہے، یا نبوت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اس بات سے اور اس کو ثابت کرنے سے ہے۔ اور اس ضمن میں یہود کے جرائم کا تذکرہ اور ان کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے رویہ ہے، اس کا تذکرہ اس حصے کے اندر یہ چل رہا ہے۔ آج اس کے تیسرے حصے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ آیت نمبر 142 سے لے کے 162 تک ہے، اور اس حصے میں بنیادی طور پہ 2 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ 2 شبہات کا جواب دیا سر جائے گا۔ آیت کا نمبر 3 دوبارہ بتا دیں۔ جی، 142 سے 162 تک، 142 سے 162 تک یہ باب چلے گا، اور اس میں بنیادی طور پہ 2 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ پہلے شبہے کا تعلق تحویل قبلہ سے ہے، اور دوسرے شبہے کا تعلق صفا اور مروہ کی سعی سے ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی سے دوسرے شبہے کا تعلق ہے۔ تو اس حصے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلا جو شبہہ ہے، پہلا شبہہ جس کا تعلق تحویل قبلہ کے ساتھ ہے، اس کا 4 طرح سے جواب دیا جائے گا۔ 4 طرح سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ 2 جواب اجمالی طور پہ ہوں گے اور 2 جواب تفصیلی طور پہ ہوں گے۔ پہلے شبہے کے 4 طرح سے جوابات دیے جائیں گے۔ 2 جواب اجمالی طور پہ ہوں گے اور 2 جواب تفصیلی طور پر ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل کتاب کے عناد کا تذکرہ ہوگا کہ یہ جانتے بوجھتے حق کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اختلاف کے وقت حق پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب، اور پھر جو ہے وہ قبلے کے تبدیل ہونے پر تاکیدات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد دین پر ثابت قدمی کے لیے 4 اوامر کا اور 1 نہی کا تذکرہ ہوگا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ دوسرے شبہے کا جواب ہوگا جس کا تعلق صفا اور مروہ کی سعی سے ہے، اور پھر آخر میں تخویف ہوگی دنیاوی اور تخویف اخروی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے تخویف ہوگی اور توبہ کی ترغیب، اور اس باب کے آخر میں توبہ کی شرائط کا تذکرہ ہوگا۔ توبہ کی شرائط کا تذکرہ ہوگا، یعنی کہ مجموعی طور پر اس جو باب کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ 2 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ اب ذرا اگر آپ پچھلی آیت نکالیں، آیت نمبر 140 نکالیے، 140۔ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ جی دیکھ رہے ہیں سب؟ جی سر۔ جی شاید تو یہاں پر جو ہے وہ زجر دیا، زجر تھا یہاں پر کس کے لیے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپاتا ہے، اس کو زجر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو اگلا باب شروع ہو رہا ہے، اس میں زجر ان لوگوں کے لیے ہے جو ان لوگوں پر طعن کرتے ہیں جو حق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ پیچھے زجر تھا حق چھپانے والوں پر، اب ادھر جو زجر ہے وہ ان پر ہے جو حق کو ظاہر کریں، ان پر جو طعن اور تشنیع کرتے ہیں۔ ربط سمجھ آ گیا سب کو؟ ربط واضح ہے؟ جی سر۔
اسی لیے پھر اس باب کا جب اختتام آئے گا وہاں پر اسی چیز کا تذکرہ ہوگا کہ حق کو چھپانے والوں کے لیے کیا وعید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو دوسرا ربط یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ کیا ملت ابراہیم کا، پیچھے ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہوا پچھلے باب میں، تو اب اس باب کے اندر ملت ابراہیمی کے دو بڑے بڑے جو شاعر ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور ان میں سے پہلا شعیرہ کیا ہے، پہلی بڑی علامت کیا ہے ملت ابراہیم کی، وہ قبلہ ہے، کعبۃ اللہ ملت ابراہیمی کا شعار ہے، اس کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے۔ اور دوسری علامت اور نشانی کیا ہے، وہ صفا اور مروہ کی سعی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے سے ہے، اس صفا اور مروہ کی سعی کا۔ تو پیچھے ملت ابراہیم کا تذکرہ کیا، اب اس باب کے اندر ملت ابراہیم کے دو بڑے شاعر کا تذکرہ ہوگا۔ دوسرا ربط بھی واضح ہو گیا؟ جی سر۔ جی ذرا بھائی آپ ذرا یار مائک اپنا آن ہی رکھا کریں، تھوڑا سا مجھے تسلی رہتی ہے کہ آواز میری آ رہی ہے صحیح۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اب ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہود تھے وہاں پر آباد تھے وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ بیت اللہ یعنی کہ کعبہ اور مکہ کی طرف ہی منہ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے وہی کے انتظار میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حکم نازل کیا۔ باقی اس حکم کی علت کیا ہے وہ آگے خود اللہ تعالیٰ خود ہی یہاں پر ذکر کریں گے۔ تو ترجمہ، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو کہ سفہاء ہیں، بے وقوف لوگ ہیں لوگوں میں سے، یعنی کہ یہود، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، ما ولاھم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے، یعنی کہ التی کانوا علی استقبالہا، جس کی طرف پہلے یہ منہ کرتے تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ پہلا اجمالی جواب، پہلا اجمالی جواب۔ جی کتنے جوابات کا تذکرہ ہوگا، کون بتائے گا، ہاتھ کھڑا کریں۔ دو کا سر، ٹوٹل 4 ہے نا، 2 کا ہوگا سر 4 کا۔ جی ٹوٹل 4 جوابات ہوں گے، 4 ٹھیک ہے۔ جی، ان میں اور سے 2 اجمالی ہوں گے نا، 2 اجمالی اور 2 تفصیلی۔ تو پہلا اجمالی جواب، جی قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، مشرق اور مغرب، یعنی کہ تمہارا یہ سوال کرنا کہ بھائی پہلے اس طرف منہ کرتے تھے تو اب انہوں نے کس وجہ سے انہوں نے دوسری طرف منہ کر لیا، تو اس کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ مشرق اور مغرب یعنی کہ ساری جہتیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور اللہ جس طرف چاہے وہ حکم دے دے تو اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ اجمالی جواب ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی کہ ساری جہتیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، صراط مستقیم پر اس کو چلا دیتا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہدا یہدی کے معنی ہم نے پڑھے تھے سورہ فاتحہ میں۔ تو یہاں پر صراط مستقیم سے کیا چیز مراد ہے خاص طور پہ، ویسے تو عمومی ہے لیکن خاص طور پہ یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پہ یہ قبلے کی تبدیلی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے صراط مستقیم تمام شریعت کو شامل ہے، لیکن یہاں پر سب سے پہلا جو اس کا مصداق ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ اچھا، آپ کو جس طرح ہم نے آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیا، اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کو مثل ذالک، کذالک مثل ذالک، اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا ہے امتً وسطا، پسندیدہ ترین امت، ہم نے آپ کو پسندیدہ امت بنایا ہے، عدل والی امت بنایا ہے۔ وسط کا معنی درمیان کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، جب سین ساکن ہو اس وقت اس کا معنی درمیان کا ہوتا ہے، جب یہ سین متحرک ہو وسطا، وسط کا جو لفظ ہے یا اوسط کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بہترین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، اور کیوں بنایا ہے، یہ جو آیت ہے اس کے اندر 6 جملے ہیں اور ہر جملے کا الگ مقصد ہے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ اس جملے کے اندر امت کی شان ہے، اس امت کی عظمت اور شان بیان کی ہے. کہا کہ ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اچھا یہ بتائیے جی عرفان بھائی پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاید میں نے پوچھنا تھا یہ جو تحویل قبلہ کا حکم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد مسلمہ یا سلمہ میں اس طرح ہے نا وہاں پر نماز دور کی پڑھا رہے تھے. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہاں پر نماز ہو رہی تھی. سوال کیا میں ہے؟ نے یہ پڑھا ہے تو نا میں جی سوال کیا ہے عرفان بھائی آپ کا؟ ترجمے سے متعلق سوال پوچھا کریں یار، میں وہ ترجمے سے متعلق. ہاں جی ٹھیک ہے. نہیں وہ میں اس تحویل قبلہ کے والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ مسجد کیونکہ پہلے تو مسجد قباء بنی تھی تو یہ مسجد سلمہ کا میں لاسٹ میں پڑھا تھا، یہ کوئی ایم سی کیو کی بک کے حوالے ممکن ہے، سے نا ممکن ہے، اس میں ممکن ہے، لکھا ہوا بالکل تھا. ایسے ہی ہے یہ. چونکہ 16-17 مہینے بعد کی بات ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے. چلیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو یہ جب امت جو ہے وہ امت وسط ہے، پسندیدہ امت ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ گمراہی پر اکٹھی ہو جائے؟ بتائیے. نہیں سر. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع جو ہے وہ شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے، اجماع شریعت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، یعنی کہ اگر امت کسی چیز پر اکٹھی ہو جاتی ہے، امت کسی بات پر اجماع کر لیتی ہے تو وہ چیز بذات خود، وہ مسئلہ، وہ چیز جو ہے وہ حجت بن جاتا ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں. کیونکہ اگر امت کسی باطل چیز پر اکٹھی ہو جائے تو وہ امت وسط نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے اجماع کی حجیت پر. اچھا جی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو پسندیدہ امت بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جائیں قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، مختلف اس کے معنی ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہیں وہ تم پر گواہ ہو جائیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ پہلا تفصیلی جواب ہے. پہلا تفصیلی جواب ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ وہ کہ جس پر آپ پہلے تھے، ہم نے نہیں مقرر کیا قبلہ وہ قبلہ کہ جس پر آپ پہلے تھے، یعنی کہ جس کی طرف آپ پہلے منہ کر کر نماز پڑھ رہے تھے. اِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں. لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں. کیا ظاہر کر دیں؟ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اس شخص کو جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اس شخص سے ظاہر کر دیں، یعنی کہ اس شخص سے ممتاز کر دیں جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی کہ جو رسول کی اتباع نہیں کرتا. دوبارہ سنیے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں ہم نے مقرر کیا قبلہ جس پر آپ پہلے تھے. اس قبلے سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو توجیحات ہیں. یا تو اس سے مراد بیت المقدس ہے. اگر بیت المقدس مراد ہو تو یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ رسول کی واقعتاً رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون جو ہے قبلہ تبدیل ہونے پر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یعنی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے اور آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو بعض اہل کتاب نے اس وجہ سے ایمان ظاہر کر دیا کہ چلو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتا ہے. تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو جو لوگ صرف اس وجہ سے ایمان لائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ لوگ ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلا معنی ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، کہ دوسرا معنی اگر ہم قبلہ کا معنی کریں بیت اللہ، کعبۃ اللہ، تو اس صورت میں پھر معنی یہ ہے کہ وہ جو اعرابی تھے جو کہ اس وجہ سے ایمان ظاہر کرتے تھے کہ یہ نبی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اہل کتاب کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا. تو جب 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ واضح ہو گیا کہ کون جو ہے رسول کی اتباع کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے. تو یہ پہلا تفصیلی جواب ہے
کہ یہ ہم نے جو تحویل قبلہ کا حکم دیا اس کی وجہ کیا ہے، تو وجہ اس کی بتائی کہ الا لنعلم من یتبع الرسول. یہاں پر اگر آپ نے غور کیا ہے تو میں نے لنعلم کا معنی کیا کیا ہے، لنعلم کا معنی میں نے کیا کیا ہے، کہ انہیں ضرور معلوم ہو جائے. نہیں یہ تو آپ نے معنی کیا ہے، میں نے کیا معنی کیا ہے، تاکہ ہم ظاہر کرتے ہیں. تاکہ ہم ظاہر کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے یہ معنی کیوں کیا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں، یہ معنی اسی لیے کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تحویل قبلہ کرنے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کون لوگ رسول کی اتباع کریں گے اور کون جو ہے وہ منحرف ہو جائیں گے؟ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ سر معلوم معلوم تھا معلوم تھا نا. ٹھیک ہے، تو پھر لنعلم کا مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ لنظہر، تاکہ ہم ظاہر کر دیں. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہیں ترجمے کی باریکیاں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہیں. تو لنعلم لنظہر، تاکہ ہم ظاہر کر دیں. ٹھیک ہے، یہاں پر علماء اور بھی مختلف انداز سے اس کی توجیہ کرتے ہیں، لیکن یہ توجیہ آسان ہے. بعض دفعہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لنعلم سے مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جان لیں. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر توجیہ یہ ہے، بہرحال اور بھی توجیہات ہیں، کہ اس کا معنی کیا جائے تاکہ ہم ظاہر کر دیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کون جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. بس یہ آیت ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ جو وَإِن كَانَتْ ہے، اس کے اندر بھی علماء کے مختلف ترکیب ہے. بعض کچھ اس کی ترکیب کرتے ہیں، بعض کچھ ترکیب کرتے ہیں گرامر کے اعتبار سے. تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تحویل قبلہ بہت بھاری چیز تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر نہیں کہ جن کو اللہ نے حق پر مضبوط کیا، جن کو اللہ نے حق پر پختہ رکھا، ان کے لیے یہ بھاری چیز نہیں تھی. یہ میں نے معنی کیا ہے، اگرچہ کا معنی کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ان وصلیہ. ان وصلیہ یہ میں نے اگرچہ کا معنی کیا ہے، اگرچہ یہ تحویل قبلہ بہت بھاری چیز تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت پر پختہ رکھا. ٹھیک ہے، بعض علماء اس کو ان نافیہ بناتے ہیں اور وہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں تھا یہ تحویل قبلہ، نہیں تھا یہ تحویل قبلہ مگر بہت بھاری. لام جو ہے وہ اللہ کے معنی میں، وَإِن كَانَتْ، اور نہیں تھا یہ تحویل قبلہ، لَكَبِيرَةً، مگر بہت بھاری تھا. ہاں إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان پر بھاری نہیں تھا جن کو اللہ نے حق پر مضبوط رکھا. یہ دو معنی سمجھ آ گئے آپ کو؟ پہلا معنی ہم نے کیا اگرچہ کا، اس کو ان وصلیہ کہتے ہیں، اور دوسرا معنی کیا ان نافیہ کا، کہ نہیں تھا یہ تحویل قبلہ مگر بہت بھاری تھا اور ان لوگوں پر بھاری نہیں تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے حق پر مضبوط رکھا. جی باللہ علیکم افہمتم شیئا. لیکن شیخ دونوں کا معنی تو ایک ہی بنتا ہے نا؟ معال کے اعتبار سے تو معنی ایک ہی بنتا ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کا تو اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے، مطلب جب آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو انہوں نے علماء نے یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ ان یہاں پر کون سا ہے، اور جی ہاں نتیجہ اگرچہ ایک ہی نکلتا ہو، مفہوم ایک ہی بنتا ہو، لیکن اب یہ ان ہے یہاں پر ان کون سا ہے، یہ ان نافیہ ہے، ان وصلیہ ہے، یا پھر یہ ان ایک ان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مخففہ من المثقلہ، یعنی کہ وہ انا جو ہوتا ہے نا، انا وہ جی جی انا کو خالی ان کر کے لکھا جاتا ہے، وہ بھی ایک ان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس ان کے اندر جو ہے وہ تین توجیہات ہیں. ابھی جی شیخ فارق انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ 15 لوگ ہیں کلاس میں، تو نماز کے بعد بھی سارے جوائن کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ سبق دلچسپ ہے اور اہم سبق ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. الحمدللہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ پہلا تفصیلی جواب ہے، اعتراض کا پہلا تفصیلی جواب، کہ ہم نے یہ قبلہ جو تبدیل کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون. جی کوئی سوال ہے؟ جی سر، وہ پہلے کا سوال تھا لیکن آپ نے شروع کر لیا تو پھر میں آخر میں پوچھ لوں گی. جی ابھی پوچھ لیں، آپ ابھی پوچھ لیں. سر آپ نے جو ہے نا جو ہے یہ لفظ وسطن کا اس کا ترجمہ جو کیا سمجھ تو آ گئی ہے، جی جی لیکن سر میں نے ایک اسکالر کا سنا تھا، وہ اعجاز قرآن میں یہ بیان کرنی تھی کہ سپوز اگر جو ہے یہ غالباً 286 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی،
تو اگر انہیں ڈیوائڈ کریں 2 پہ تو 143 یہ سینٹر والی آیت بنتی ہے، جو بالکل درمیان والی آیت ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے لائک جو ہے امت مسلمہ کو درمیانی امت بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر ہم لوگ درمیان اور یہ بہترین، یہ پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے، یہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی. جی یہ جو اعجاز قرآن ہے نا، یہ ایک خاص طور پہ جو اس طرح کا اعجاز ہے، اعجاز عددی جس کو کہتے ہیں، جی یہ ایک الگ طویل جو ہے نا وہ مبحث ہے. تو انشاءاللہ کسی وقت جو ہے کسی دن کسی کلاس میں انشاءاللہ اس پر کچھ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کی تفسیر ہے یا معانی ہے، وہ اس طرح کے عددی انکشافات جو ہیں ان کے تحت ہوگا یا لغت کے ساتھ اس کا معنی ہوگا، یعنی کہ اہل عرب کا جو استعمال ہے الفاظ کا، جی قرآن مجید کے الفاظ کا معنی جو ہے وہ تو لغت کے اعتبار سے ہوگا نا. جی جی ٹھیک ہے. تو اسی لیے وسطہ کا معنی، اسی لیے میں نے اس کا دو معنی میں نے اس کے بولے ہیں. ایک میں نے بولا پسندیدہ، اور دوسرا میں نے کہا عدل کرنے والی. ٹھیک ہے. اور جو عدل ہوتا ہے وہ عدل بھی ایک طرح سے درمیانی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ مثلا یہ امت جو ہے وہ امت وسط ہے. یہ جو ہے وہ یہودیوں کی طرح نہ تو افراد کا شکار ہے، نہ ہی عیسائیوں کی طرح تفرید کا شکار ہے. سوری الٹ ہو گیا. یعنی کہ یہودیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ کی اور باقی انبیاء کی توہین کی اور ان کی جو ہے وہ تحقیر کی، ایک طرف یہ رویہ ہے. دوسری طرف عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان کو الہ بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ امت درمیانی امت ہے اس اعتبار سے کہا جائے تو، کہ یہ ان دونوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. لیکن وسط جب سین متحرک ہو تو اس کا معنی جو ہے وہ پسندیدہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات انشاءاللہ کریں گے، اور یہ اعجاز عددی جو ہے نا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. یا مصر وغیرہ میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ اعجاز عددی کے نام پہ بڑا ان کا جو ہے نا وہ معروف ہیں اس حوالے سے، اور وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ نمبر گیم کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال جو قرآن مجید کا اعجاز ہے، اعجاز قرآن جو ہے نا، اس کا تعلق قرآن پاک کی لغت کے ساتھ ہے. ہاں. اور یعنی کہ جی بتائیے. جی میں نے ایک اور بات بھی کہنی تھی کہ یہ جو ہم محذوف نکالتے ہیں الفاظ کو، اس کا بھی کبھی بیان کیے گا، کیونکہ اس میں بھی کافی سوالات فطری طور پر اٹھتے ہیں ذہن میں. اچھا چلیں انشاءاللہ کسی وقت اس کو بھی بات کریں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر. اچھا جی. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. ہم نے بات کی کہ ان جو ہے یہ یا تو ان وصلیہ ہے اور اس صورت میں معنی ہوگا اگرچہ کا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان نافیہ ہو، اس صورت میں جو لکبیرتن کے شروع میں لام ہے اس کو اللہ کے معنی میں کرنا پڑے گا. اور پھر معنی یہ ہوگا کہ نہیں تھا یہ تحویل قبلہ مگر بہت بھاری تھا. ہاں الا علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں تھا جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت پر حق پر پختہ رکھا. اور تیسرا ان جو ہے وہ ہو سکتا ہے بے شک کے معنی میں کہ وَإِنَّهُ كَانَتْ، اور بے شک یہ تحویل قبلہ بہت بڑا تھا، بہت بھاری تھا. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے حق پر مضبوط رکھا، پختہ رکھا، ان کے لیے مشکل نہیں تھا. اب جو ہے وہ ایک سوال کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اچھا یہ جو لوگ پھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور فوت ہو گئے، اب ان کا کیا بنے گا، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں پر ایمانکم صلاتکم کے معنی میں ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کیوں تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. جی کرن بہن توجہ ہے آپ کی؟ توجہ. جی تو یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذکر ہوئی ہیں ان کا آیت کے ساتھ تعلق ہے. جی سر. ٹھیک ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھنا. تقلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونا کسی چیز کا. ٹھیک ہے. جس طرح قلب کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں، یا جس طرح وہ آگے ہے اس میں
سورہ احزاب میں ہے کیا ہے یوم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، تو جس دن آگ پر چہرے الٹ پلٹ ہوں گے. تو یہاں پر کیا ہے قد نرا تقلب وجہک، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف. فی السماء الی السماء کے معنی میں ہے، فی یہاں پر الا کے معنی میں ہے. دیکھیں یہاں پر فی جو ہے وہ الا کے معنی میں استعمال، یہ بات کئی مرتبہ میں نے کی ہے کہ حروف جارہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اکثر. تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، یعنی کہ آپ کے چہرے کو، قبلتن ایسے قبلے کی طرف کہ ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، اب یہ حکم آ گیا پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، اپنے چہرے کو اسی کی جانب پھیرا کیجئے تمام احوال میں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ دوسرا اجمالی جواب اس پہلے اعتراض کا. اعتراض کیا ہے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جو پہلی آیت میں. اس کا دوسرا اجمالی جواب یہ ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو کہ کتاب دیے گئے ہیں لَيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ تحویل قبلہ ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے. یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ برحق ہے، اس کے باوجود یہ اعتراض کر رہے ہیں. ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ اوت الکتابہ جو استعمال ہوتا ہے، اوت الکتابہ یہ مذمت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جہاں پر اہل کتاب کے 2 نمبر لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور جہاں پر آتیناہم الکتابہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر اہل کتاب کے حق پرست لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. یہ اگلی آیت کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ جانتے بوجھتے اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو یہ اجمالی جواب کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ یہ جو اعتراض انہوں نے کیا ہے یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ برحق ہے، اپنی کتابوں میں ذکر ہونے کی وجہ سے یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعتراض کر رہے ہیں. تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ غافل نہیں ہے عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل سے، ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ زجر ہے اس میں کہ یہ جو کر رہے ہیں جانتے بوجھتے اعتراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو یہ زجر ہے. اب جو ہے وہ اہل کتاب کے عناد کا بیان ہے. عناد یعنی کہ ضد اور دشمنی کا بیان ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی اور دلیل آپ ان کے پاس لے بھی آئیں، تو ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ لوگ ہیں ان کی آپ سے جو دشمنی ہے یا آپ کی بات کو نہ ماننا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس آپ کوئی دلیل، وہ والی دلیل نہیں لے کر آئے کہ جس پر ان کو اطمینان نہیں، آپ ان کے پاس ہر طرح کے دلائل لے آئیں، یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اس میں براءت کا اعلان ہے، اور اس کے اندر ان کو مایوس کرنا ہے اس چیز سے کہ کبھی شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری موافقت کر لیں. اس کی اور مثال قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ جی ایھا المفسرون، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. یہ اسی کی طرح ہے. وما انت بتابع قبلتهم، یا جس طرح وہ ہے کہ وقل اعملوا نہیں لی عملی ولکم عملکم، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے، یہ اسی طرح کی آیت ہے. وما انت بتابع قبلتهم، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اور ایسا نہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے اور وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. ان کا حال تو یہ ہے کہ خود اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. عیسائی جو ہیں وہ اس جگہ کو قبلہ قرار دیتے ہیں جس جگہ پہ بیت اللحم
مسجد اس کے بیت المقدس کے قریب بیت اللحم نامی علاقہ جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہود جو ہے وہ ادھر جو ایک پتھر ہے اس کو قبلے کا وہ دیتے ہیں رتبہ. تو وما بعضهم بتابع قبلة بعض، یعنی کہ ان کے آپس میں بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. وما بعضهم بتابع، اور نہیں ہے ان کا بعض بتابع اتباع کرنے والا قبلۃ بعض ان کے بعض کے قبلے کی. تو اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ولئن اتبعت اهواءهم، اگر آپ نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، آپ کے پاس وحی آ چکی ہے، تو انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پیچھے بھی اس طرح کی آیت گزری ہے ولئن اتبعت اهواءهم، مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی بات ماننا جو ہے وہ تین اعتبار سے تین اس کے اندر قباحتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. دوسری بات یہ ہے کہ وحی آ جانے کے بعد، یعنی کہ یقینی علم آ جانے کے بعد غیر یقینی چیز کی اتباع ہے، اس لیے کہا مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا کرنے والا بندہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ایسا کرنے سے انسان جو ہے وہ ظالم ہو جائے گا، ظالموں میں اس کا شمار ہوگا. اب حق پرست اہل کتاب کا ذکر ہے، حق پرست اہل کتاب علماء کا ذکر ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ حق پرست اہل کتاب آتیناہم الکتاب، یہاں پر دیکھیں مدح کا مقام ہے اس لیے یہاں پر آتیناہم الکتاب کہا. پیچھے جو ہے وہ مذمت کا مقام تھا، وہاں پر الذین اوتوا الکتاب کہا. توجہ ہے سب کی؟ جی سر. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے وہ یعرفونہ پہچانتے ہیں اس نبی کو، پہلا معنی. دوسرا معنی یعرفونہ وہ تحویل قبلہ کو پہچانتے ہیں. جی، مفعول کی ضمیر میں دو احتمالات ہیں، یا تو اس نبی کو پہچانتے ہیں یا پھر تحویل قبلہ کے حکم کو پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ کتابوں میں ذکر ہے، سابقہ کتابوں میں ذکر ہے، نشانی آخری نبی کی یہ نشانی سابقہ کتابوں میں ذکر ہے، اس لیے یہ پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے بیان ہو گیا ہے، یہ جو پہلے بیان ہو گیا، یہ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ اس کے بارے میں ہم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا. یہاں پر الحق سے مراد یہ تحویل قبلہ کا حکم ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وِجْهَةٌ ایک جہت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ہوا مولیہا کہ جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے. لیکن فاستبقوا الخیرات، آپ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اور آپ کے اتباع کرنے والے صحابہ اور قیامت تک آنے والے لوگ، فاستبقوا الخیرات، آپ اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیے، یعنی کہ آپ خیرات پر قائم رہیے اور خیرات پر قائم رہنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیجیے. لوگوں کی اپنی اپنی ڈائریکشنز ہیں، اپنے اپنی خواہشات ہیں، اپنے اپنے راستے اور اپنے اپنے طریقے ہیں، آپ جو ہے وہ حق پر قائم رہیے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، آپ جہاں کہیں پر بھی آپ سب ہوں گے اللہ آپ سب کو اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. یہاں پر بھی دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے اللہ آپ کو اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا. اچھا، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر اور قدیر ہے. اب دوبارہ سے تکرار ہے، یہ تکرار کیوں ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. کوئی جو ہے وہ کچھ کہتا ہے اس بارے میں، کوئی کچھ کہتا ہے. بہرحال تکرار ہے، اور اس کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدینہ میں آنے کے بعد پہلا ایسا حکم تھا کہ جس کے اندر بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہو رہی تھی.
قبلے کی تبدیلی کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر آپ یہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تحویل قبلہ ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جتنی آسانی سے ہمارے منہ سے یہ کلمات نکلے ہیں شاید یہ ایکچولی بھی اتنا ہی آسان معاملہ تھا۔ نہیں، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ واقعتاً بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کا اور ایمان والوں کا، کہ جو قبلے کی تبدیلی کا جو حکم تھا، تو اس لیے بار بار اس کی تاکید اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حکمتوں کا بیان اس لیے کیا۔ اور بھی توجیحات ہیں لیکن ان کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے ابھی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاں پر بھی نکلیے، جدھر سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف موڑیے، اپنے چہرے کو عبادت کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف متوجہ کیجیے۔ وَإِنَّهُ، یہ آپ کا مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً برحق ہے، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، جہاں پر بھی آپ کوچ کریں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف موڑا کیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں پر بھی ہوں، یہ دوسرا تفصیلی جواب شروع ہونے لگا، دوسرا تفصیلی جواب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی سمت میں موڑا کیجئے۔ یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ ان لوگوں کے پاس آپ سے کرنے کے لیے، آپ پر کرنے کے لیے اعتراض باقی نہ رہے۔ اعتراض کی کئی طرح سے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ ایک تو اعتراض اس طرح ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ویسے ہر معاملے میں یہ نبی ہماری مخالفت کرتا ہے، ویسے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے اور قبلے کے معاملے میں ہماری موافقت کرتا ہے، ٹھیک ہے، قبلے کے معاملے میں ہماری موافقت کرتا ہے۔ ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ تحویل قبلہ ہوگی، تحویل قبلہ ہوگی، اور اب تحویل قبلہ نہ ہو تو یہ اعتراض بنتا ہے کہ ہاں بھائی وہ آخری نبی کی تو نشانی ہے کہ تحویل قبلہ ہوگی، تو یہ نشانی تو پوری ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اس کا سبب بیان کیا، پہلا سبب لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ پر کرنے کے لیے کوئی اعتراض لوگوں کے پاس باقی نہ رہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لوگوں میں سے جو ظالم ہیں، یعنی کہ جو بلا وجہ اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے اعتراض سے بچنا تو ممکن نہیں ہے۔ بلا وجہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں سر۔ نہیں سر۔ تو کہا الا الذین ظلموا منہم، وہ لوگ جو ان لوگوں میں سے ظالم ہیں وہ اعتراض کرتے رہیں گے، ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کے اعتراض سے گھبرانا نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈریے، وخشونی، میری ہی خشیت اپنے دل میں رکھیے، میرے ہی سے ڈریے۔ دوسرا سبب وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ ہم نے کیوں ہم نے یہ آپ کی قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں نازل کیا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیں، اپنی نعمت کا اتمام کر دیں آپ پر، یعنی کہ نعمت سے مراد تحویل قبلہ ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ آپ کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی ہو جائے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور یہ ہم نے ولی اتم نعمتی، تاکہ ہم تم پر نعمت کو مکمل کر دیں، جس طرح ہم نے تمہارے میں رسول بھیجا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ کما کا تعلق جو ہے اتمہ کے ساتھ ہے۔ ولی اتم نعمتی علیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تاکہ ہم آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دیں جس طرح پہلے ہم نے آپ میں رسول بھیج کر آپ پر نعمت کی ہے۔ جی سمجھ آیا کچھ؟ ٹھیک ہے۔ جی سر۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، اس آیت میں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرائض منصبی کا بیان ہے۔ کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے رسول بھیجا ہے تم میں، رسولا منکم ای من جنسکم، اور وہ رسول تمہاری ہی جنس میں سے ہے۔ جی لائبہ بہن آپ بتائیں گی کہ منکم کا کیا معنی ہوگا؟ رسولا منکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
ہم نے رسول بھیجا تم میں تمہارے میں سے، یعنی کہ تمہارے میں سے کیسے، تمہارے میں سے کیسے، سر مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. یعنی کہ تمہارے میں سے کیسے؟ یعنی کہ تم لوگوں میں سے. ہاں تم لوگوں میں سے نہیں، دیکھیں الفاظ تو یہ ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے جی بھیجا رسول تم میں سے، منکم تم میں سے. تو تم میں سے کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ تمہارے جسموں میں سے، یا کیا معنی ہے اس کا پھر؟ تم لوگوں میں سے یہ کہتے ہیں تم میں سے، لائک اردو میں بھی بات کریں ہاں کہ جی تم میں سے کوئی آ جائے، لائک تم لوگوں میں سے جتنے ہاں لوگ ٹھیک ہیں ہے ان ٹھیک میں ہے، سے. تو یہ اسی وجہ سے ہم معذوف نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ای من جنسکم، تمہارے میں سے یعنی کہ تمہاری جنس میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی. جی ٹھیک ہے، یہ میں نے کیوں بات کی ہے؟ لائک پوری سینس بن جائے اس کی. ہاں تو محذوف کا آپ کو سمجھ آیا کہ محذوف ہم کیوں نکالتے ہیں؟ جی سر، لیکن ایک یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ لائک کلیئر کٹ بات کیوں نہیں لکھی گئی. کلیئر کٹ بات جب آپ بات کرتی ہیں اردو زبان میں جی سر. تو آپ کیا جو آپ کے مطلب آپ جس طرح بھی آپ نے ایک مثال دی کہ تم لوگوں میں سے کوئی آ رہا ہے، یا تم میں سے کوئی آ رہا ہے، آپ اس طرح بات کرتی ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. لیکن سر جی جی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بیس پہ جو ہے نا جی ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ مطلب نکال کے ڈفرینٹ مفہوم کر لیتے ہیں، جس سے اختلافات پڑ جاتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے بالکل، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، اور جہاں پر ہم کوئی نکالتے ہیں محذوف، کوئی لفظ نکالتے ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی قرینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اس کا کوئی یعنی کہ کوئی اس کے اوپر قرینہ نہ ہو اور ادھر جو ہے وہ کوئی محذوف نکالا جائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو کلیئر کٹ یہ ہے، کلیئر کٹ ہی ہے، یہ کلیئر کٹ ہے، یعنی کہ جو اس کو عربی جاننے والے جن پر یہ قرآن نازل ہوا ان کو اسے سمجھنے میں بالکل بھی دشواری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. وہ اس کو سمجھ اس لیے کہ ان کا اسلوب ہی یہ تھا، ان کا اسلوب ہی کلام کا یہ تھا. جس طرح جو ہمارا اردو زبان کا اسلوب ہے، اگر ہم اس اسلوب میں کسی اردو زبان بولنے والے کے سامنے بات کریں گے تو اس کو بالکل بھی یعنی کہ اس کو بالکل بھی یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس کلام کے اندر کوئی لفظ جو ہے وہ مسنگ ہے، کیونکہ ایک زبان کا اسلوب ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ کلیئر کٹ ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عجم ہیں، اور عجم نہ بھی ہوں تب بھی مقصود کو واضح کرنے کے لیے جو عبارت کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ مقصود واضح ہو جائے، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ یہ جی بتائیے، بولیں. ویسے یہ بھی میرے ذہن میں سوال آیا کہ قرآن تو پھر تمام جہان والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے، بے شک عربی اس وقت تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا کہ آگے جہان والے بھی اس کو پڑھیں گے اور پھر اختلافات بھی پیدا ہوں گے. جس طرح آپ نے کرینہ کا دیکھا تو کرینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا اندازے. نہیں، تو قرینے کا ہر مطلب شخص نہیں، قرینے کا مطلب اندازہ نہیں ہوتا. قرینے کا مطلب ہوتا ہے اشارہ، کہ کلام کے اندر کوئی اشارہ موجود ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اصل معنی یہ بن رہا ہے. قرینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی اندازہ جی بتائیے. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ نہیں کر سکتے پھر اس معاملے میں. مختلف لوگ مختلف کر سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ بات نہیں بنتی، ہر جگہ پہ مختلف نہیں ہو سکتا. مثلا یہاں پر منکم کے اندر کیا اختلاف ہوگا مثلا؟ جی ادھر تو نہیں ہے ویسے. وہ پھر ہاں سر یہ ہوگا کہ باطل میں ہم خود فرق کریں گے. چلیں یہ جہاں پر کہیں پر ایسی بات آئے گی وہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پر کیا بات ہے. جی بتائیے، سوال کیجیے آپ. سر میرا سوال نہیں ہے، میں اصل میں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین اپنے حساب سے کرنا چاہ رہی تھی کہ جس سے دیکھیں اب ایک انگلش کا جملہ ہے آئی ہیو گاٹ ٹو گو، ٹھیک ہے. اب اگر وہ ہم نارمل جو انگلش بولنے والے ہیں وہ تو کہتے تھے نا گاٹا گو، تو پھر کیا جو انگلش والے ہیں انہیں پتہ نہیں پیچھے کیا لکھا ہوا ہے آئی ہیو گاٹ ٹو گو، کس کو جانا ہے، کس نے جانا ہے، وہ سارا انہیں پہلے سے نہیں آلریڈی انڈرسٹوڈ دیکھیں، ہوتا ہے. یہ جو ایک آپ نے مثال دی ہے نا، ایک تو یہ شاید جو سلینگ کی مثال ہے نا وہ نہیں بنتی اس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو فصیح کلام بھی ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے سلینگ جو زبان کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی چلتا ہے، جس طرح ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں یا اردو میں بھی بعض چیزیں جو ہیں وہ بگڑ چکی ہیں. لیکن بعض دفعہ فصیح جو کلام ہوتا ہے، فصیح کلام، اس کے اندر بھی چیزیں محذوف ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جو کلام کے اسلوب کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دل میرا چاہتا ہے میں جب بھی ترجمہ پڑھاتا ہوں کسی کو بھی
تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو کچھ گرامر جو ہے وہ پڑھائی جائے، دوسرا ایک جو بہت اہم فن ہے ترجمے کے لیے وہ ہے علم البلاغہ، علم البلاغہ. اور وہ فن جو ہے نا وہ اصل میں اس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ کلام کے اسلوب کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر انسان تھوڑا سا علم البلاغہ کو ٹچ کرے نا تو پھر انشاءاللہ اس طرح کی جو کنفیوژن ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اور یہ بالکل نیچرل ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے نا، خاص طور پہ جس طرح یہ لائبہ بہن نے سوال کیا، یہ بالکل جنون سوال ہے، کیونکہ یہ میرے ذہن میں بھی پیدا ہوتا تھا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو میں کہتا تھا کہ بھئی یہ کیا، یہ مطلب لفظ کہاں سے آ گیا، یہ لکھا تو نہیں ہوا، تو یہ شیخ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ نکالو، یہاں پر یہ لفظ نکالو. تو بالکل یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب انسان کو کلام کے اسلوب کی سمجھ آتی ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ واضح ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی 8 میرا خیال ہے بج گئے ہیں اور ہاں 6 منٹ اوپر ہو گئے. بارک اللہ فیکم، بہت زبردست ماشاءاللہ. آج میں نے سوچا تھا کہ ہم یہ باب ختم کریں گے. جی جی بتائیے. میں یہ جو علم البلاغہ ہے یہ ہمارے درس نظامی کورس میں کسی سیمسٹر میں ایڈ نہیں ہے. مجھے علم نہیں ہے اس کا، کورس کا مجھے علم نہیں ہے دراصل، شاید ہو یا شاید نہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا اہم فن ہے، بہت اہم فن ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر 3 اس کے اندر فنون ہے. ایک کو علم معانی کہتے ہیں، ایک کو علم بیان کہتے ہیں، ایک کو علم بدیع کہتے ہیں. یعنی کہ جو بلاغہ ہے یہ 3 علوم پر مشتمل ہے. ایک کو معانی کہتے ہیں، ایک کو بیان کہتے ہیں، ایک کو بدیع کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر آتا ہے سارا استعارے وغیرہ اور کنایات اور اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں، اور یہ باقی چیزیں بھی ساری اس کے اندر آتی ہیں. تو انشاءاللہ ویسے میں کوشش یہ کرتا ہوں، ہم اکثر کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف بھی ترجمے میں. تو لیکن بہرحال انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. ابھی تو پہلا سیمسٹر ہے، ابھی تو کافی سیمسٹر رہتے ہیں الحمدللہ، تقریباً 8 سیمسٹر ہے میرا خیال ہے اس میں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. ابھی سر نے بھیج دیا ہے، بٹوی صاحب نے لنک بھیج دیا. انشاءاللہ کل ہم اس باب کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.